اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یہاں ایمان والے سے مراد کیا ہے؟ یہاں آمنو سے مراد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو سے مراد کیا ہے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ آمنو سے مراد وہ ہے، ایک مثال کے طور پہ سمجھا جائے کہ کسی شخص کا نام زید ہو اور وہ 1000 لوگوں کی مجلس میں زید بیٹھا ہو اور کہا جائے کہ زید ادھر آؤ، زید ادھر آؤ، تو وہ 1000 لوگوں کی مجلس میں کوئی نہیں اٹھے گا، صرف ایک زید جس کا نام ہوگا وہی اٹھے گا. جس کا نام زید ہوگا صرف وہی اٹھے گا، وہی ہوشیار ہوگا کہ جو بات ہو رہی ہے، جو بات کرنا چاہ رہا ہے مخاطب، وہ زید کے بارے میں صرف ہو رہی ہے اور 1000 لوگوں کے مجمع میں کسی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اب کس کو مخاطب ہونا ہے؟ اب کس کو مخاطب ہونا ہے؟ اب کس کو ہوشیار ہونا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو مخاطب ہونا ہے، اب اس کو ہوشیار ہونا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہو، اس کو مخاطب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ عبادت ہوگی. اب اس عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کرو. اب اس عبادات کی جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے سب میں خشوع و خضوع سے عبادت کرنا چاہیے، سب میں دل لگا کر عبادت کرنا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ. ایمان پرہیزگاری کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، پرہیزگاری کے ساتھ دل لگا کر ساری عبادات کرنی چاہیے، تو اس کو بولتے ہیں تقویٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون سچا؟ جو اپنے دین میں سچا ہو، جو اپنے ایمان میں سچا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک فرامین کے مطابق جو سچائی کے ساتھ عمل کرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک بات پر سچائی کے ساتھ عمل پیرا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ. کن کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ان کے راستے پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو نے اپنا غضب نازل فرمایا، ان کے راستے پر نہیں. اور جب آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کن پر نازل فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کن کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا نبیوں پر، انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات پر، اور صدیقین پر کہ جو سچے ہوتے ہیں، صدیقین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور صلحاء پر جو نیک ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا. اور کن پر انعام فرمایا؟ شہداء پر، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو شہید ہوتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو شہید ہوتے ہیں، جو اپنے گردن کو کٹاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام فرمایا ہے. اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سراپا رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیکن اگر آج ہم اور آپ اپنا مطالعہ کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاصیت میں سے ایک ٹکڑا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کسی کے لیے رحمت نہیں بنتی، ہم کسی کے لیے رحمت نہیں پیش ہوتے ہیں اپنے آپ کو کر کے. ہماری ذات کسی کے لیے رحمت نہیں ہوتی ہے. ہم سب کے لیے زحمت بنتے جا رہے ہیں، ہم سب کے لیے پریشانی ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے مسلمانوں، پریشانی کا، ظلم اور جبر کا
مقابلہ ظلم اور جبر سے نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ظلم اور جبر کا مقابلہ ظلم اور جبر کے ساتھ کیا جاتا تو کفار مکہ جو تھے ان سے بڑا ظالم کون تھا؟ اگر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا، اگر ان کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے تو ان کو اور اچھا لگتا۔ آپ کو جب معلوم ہوگا کہ جب ابو جہل کی جب گردن کاٹی جا رہی تھی، اس نے کہا تھا کہ میری گردن کاٹ رہے ہو کہ یہاں سے کاٹنا، اوپر سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، کہ جب میری گردن رکھی جائے تو لگے کہ ایک سردار کی گردن ہے، لگے کہ ایک بہت اچھے آدمی کی، بہت مالدار کی گردن ہے، تو میری گردن یہاں سے کاٹنا، اوپر سے کاٹنا، کہ جب میری گردن رکھی جائے تو میری گردن تمام گردنوں میں سب سے اونچی نظر آئے۔ اگر ان کے ساتھ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے، اگر ان کے ساتھ مسلمان اگر ظلم کرتے تو ان کو اور اچھا لگتا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تشریف لاتے ہیں اور جتنے بھی کفار تھے 20 سال تک ظلم و بربریت کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے، 20 سال تک مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا حال کیا جائے گا، وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب ہمارے ساتھ بھی وہی حال کیا جائے گا جو ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں کو کوڑے مارے، اب ہمارے پر کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں منبر پر اور فرماتے ہیں کہ آج جو تم نے جتنا بھی ظلم کیا ہے 20 سال سے، جتنا بھی ظلم و بربریت تم نے کی ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اس صفات کو دیکھ کر جتنے بھی کفار مکہ تھے وہ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا، تو ہمیں اپنا دین پڑھا دیجئے، ہمیں اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، ہمیں اپنے دین میں داخل کر دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاصیت کا کتنا حصہ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر کتنی رحمت پائی جاتی ہے، ہم کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر ایک چیز آتی ہے لیکن ہمیں رحمت نہیں بانٹنا آتا ہے، ہمیں ہر ایک چیز آتی ہے ہمیں، لیکن اختلافات بہت سارے آتے ہیں لیکن ہمیں محبت بانٹنا نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں محبت بانٹنے اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔